بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث سبق نمبر 41، قوما اور جلسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سنی اس بندے کی جس نے اس کی حمد کی، تو تم مقتدی لوگ کہو اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے ساری حمد و ستائش ہے۔ تو جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نماز باجماعت میں جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو حکم دیا ہے کہ اس موقع پر وہ بھی یہی کلمہ کہا کرے، اور فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے مطابق ہوگا، اس کلمے کی برکت سے ان کے پچھلے قصور، غلطیاں معاف ہو جائیں گے۔ مطابق ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ بالکل ان کے ساتھ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، واللہ عالم۔ جن حدیثوں میں کسی خاص عمل کی برکت سے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے، اس سے مراد عموماً صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبائر کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معافی اصولی طور پر توبہ سے وابستہ ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ جس کے چاہے محض اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ کے پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے ہی ساری حمد، بہت زیادہ حمد، بہت پاکیزہ اور مبارک حمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس وقت یہ کہنے والا کون تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا، وہ باہم مقابلہ کر رہے تھے، آپس میں مقابلہ کر رہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھے گا۔ تو حدیث میں اس کلمہ یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا فیہ، طیبا مبارکا فیہ، کہ لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتوں کے جس کا مقابلہ ذکر ہے، اس کا خاص سبب غالباً اس بندے کے دل کی وہ خاص کیفیت تھی جس کیفیت سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا یہ مبارک کلمہ کہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم کو خیال ہوتا کہ شاید آپ کو سہو ہو گیا، یعنی آپ شاید کہ بھول گئے ہیں۔ پھر سجدے میں جاتے اور اس سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ شاید آپ کو پھر بھول ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ شاید بھول گئے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی آپ کا قوما اور جلسہ، آپ کا قوما یعنی کہ کھڑا رہنا اور پھر جلسہ کرنا اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سہو ہونے لگتا تھا، کہ وہیں اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسا کبھی شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، عادت شریفہ یہ نہیں تھی، ورنہ اگر روز مرے کا معمول یہی ہوتا یا بکثرت ایسا ہوا کرتا تو کسی کو سہو بھولنے کا شبہ کبھی نہ ہوتا۔ رکوع اور سجدے کی طرح قوما اور جلسہ میں بھی رکوع اور جلسے کی طرح قوما اور جلسے میں بھی جو کلمات اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ معصور ہے،
ظاہر ہے کہ وہ سب نہایت مبارک اور مقبول دعائیں ہیں۔ البتہ اگر نماز پڑھنے والا امام ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت کے مطابق اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کا طرز عمل مقتدیوں کے لیے زحمت و مشقت کا باعث نہ بن جائے، یعنی کہ اتنی لمبی نماز پڑھانا کہ بظاہر یہ کہ لوگ تھکے ہارے آتے ہیں کھیتوں سے، گاؤں والے یا پھر بیچارے مزدور، اور اگر امام نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی کہ بیچارے تھک ہار کر دوبارہ مسجد کو آنے کو سوچیں، تو ایسے نماز فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ وہ بوڑھے بزرگوں کو، کمزور کو، ضعیف آدمی کو دیکھ کر نماز پڑھائے۔ اس وجہ سے امام کو حکم ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو تو دائیں بائیں دیکھ لے کہ بھئی ہمارے پیچھے مقتدی کیسے ہیں، تو یہ امام کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ دعا فرما لیں، یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جو آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے، اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔